بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں جماعت لیکچر نمبر 3 عذرا علی سرنا اسکول اینڈ ڈگری کالج علی آباد ہنزا. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. لیکچر نمبر 3 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حالات زندگی اور نظریہ پاکستان کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 عیسوی تا سن 2005. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے. 1928 عیسوی میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے. علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیے. 1927 عیسوی میں PhD اردو کیا. ناگپور یونیورسٹی سے 1959 عیسوی میں D.Litt کی ڈگریاں حاصل کیے. عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا. پاکستان بننے کے بعد اردو کالج سے وابستہ ہوئے. سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیا. انہیں مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا جن میں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ اور نشان سپاس ملا. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے متنوع موضوعات پر قلم اٹھایا جن میں مذہب، ادب، تصوف، اخلاق شامل ہے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زائد کتابیں تصنیف کیے. انہوں نے عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم استعمال کی. ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں. عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج ہم ایک خاص مضمون نظریہ پاکستان کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا نظریہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان مرز وجود میں آیا. خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں. پیارے بچوں، مسلمانوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیشہ رواداری کو اپنا نظریہ بنایا ہے. مغل بادشاہ اکبر کے طور طریقوں نے ہندوؤں کو کافرانہ رسم و رواج اپنانے کا موقع فراہم کیا. ایسے اقدام سے مسلمانوں کا طرز زندگی اور دینی آزادی ختم ہو کر رہ گئی. ان حکمات میں دین کو بچانے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی میدان میں آ گئے. مغلیہ سلطنت کے زوال پذیر ہوتے ہی انگریزوں نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے. اس کے ساتھ ہی ملک میں انتشار پھیل گیا. 1857 عیسوی میں مسلمانوں نے متحد ہونے کی کوشش کی مگر انگریز کے پالیسیوں کے سامنے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. ایسے حالات میں سر سید احمد خان نے انگریزوں سے مفاہمت کرنے کو غنیمت جانا. 1885 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد رکھی جو ہر لحاظ سے ہندوؤں کی نمائندگی کرتی تھی. اس کے برعکس نواب وقار الملک نے 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. 1911 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم لڑی گئی ہے جن میں انگریزوں کا مقابلہ ترکی کے ساتھ تھا. انگریز مسلمانوں کو اپنا مخالف سمجھتے تھے. انہوں نے ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرنے کے باوجود ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس جنگ عظیم لڑنے سے پہلے ایک خاص معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ جنگ جرمنی جیت جاتی ہے یا فتح حاصل کرتی ہے تو ترکی کے مقدس مقامات ترکی کے تحویل میں رہیں گے. لیکن انگریزوں نے وعدہ خلافی کی اور جیسے ہی فتح حاصل کیا ترکی کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی.
علی برادران نے خلافت کی حفاظت کے لیے تحریک شروع کر دی. اس تحریک کو جو ہے تحریک خلافت کہا جاتا ہے. اسی دوران نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں شروع کیے. اسی دوران علامہ اقبال نے 1930 عیسوی کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی. 23 مارچ 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا فیصلہ ہوا. پیارے بچوں، دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں. ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ہے اور دوسری مغربی مفکرین نے قائم کی. مغربی مفکرین نے تو جغرافیائی بنیادوں پر قومیت کی حدود متعین کیے، جبکہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ایک کلمے کی بنیاد پر استوار ہوئی ہے. نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ پیش کرنا تھا. یعنی ہمیں ایک بہت بڑے جو ہے ملک کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہمیں ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی جس میں ہم اپنے جو ہے زندگی گزارنے کے جو اصول تھے وہ اسلامی طرز کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس طرح کا ایک مملکت کی ضرورت تھی. 14 اگست 1947 عیسوی کو قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان مرز وجود میں آ گیا. پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں نظریہ پاکستان کی ضرورت اور اہمیت کو برقرار رکھنا پڑے گا. ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اپنی طرز زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا کر اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنا پڑے گا. پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.